السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں کچھ اہم پہلو گزشتہ 2 جمعوں میں آپ کے سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں امت مسلمہ کی مجرمانہ غفلت اور آپ کے تئیں جو افکار فروغ پائے ہیں، ان افکار کے مقابلے میں کچھ صحیح اور واضح باتیں آپ کے سامنے لے آنا مقصود ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی بن کر دنیا سے رخصت ہوں۔ چونکہ ہم قصے کہانیوں میں یقین نہیں رکھتے، لہذا واضح طور پہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہونا چاہیے اور اس دنیا کی زندگی میں ہر فرد کو کس طرح کا عمل کرنا چاہیے۔ پیوستہ جمعہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو آپ کے سامنے رکھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں روانہ کیا، اور اسی کام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام فرمایا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے ایک مختصر انداز میں آئی۔ گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے ایک اور مقصد بعثت کو رکھا۔ وہ مقصد بعثت یہ تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں اہم ترین کام اللہ کی آیات کی تلاوت، پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ایک انسانی گروہ کا تزکیہ فرمایا، اور وہ پوری حالات آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ آئیں۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور تعارف کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ بس یہ رہ گیا ہے کہ آپ کی جنس پر ہی 2 گھنٹے کی تقریریں کی جائیں، محیر العقول واقعات کو آپ کے ساتھ منسوب کر کے آپ کے تقدس کو اتنا بڑھایا جائے کہ عرش تک پہنچا دیا جائے، یہ عام طور سے ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کے کام کو اتنا محدود انداز میں سنت کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے کہ بس اتنے پوائنٹ پہ عمل کر لو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ افراط و تفریط اپنے رسول کے ساتھ یہ امت مسلمہ کی اس دور میں ظالمانہ روش ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اس کے بعد آیت کا دوسرا ٹکڑا انشاءاللہ اس آیت کے پہلے ٹکڑے کی وضاحت کے بعد آئے گا۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ اتباع کرتے ہیں، اور اتباع کی وجہ کیا ہے کہ ان کی اپنی کتابیں انجیل اور تورات میں پہلے ہی سے آپ کے آمد کا تذکرہ موجود ہے۔ مکتوباً یجدونہ مکتوباً عندہم، مکتوب یعنی پہلے ہی سے تذکرہ موجود ہے، کہاں پہ؟ فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے اہل کتاب میں کا ایک حصہ رسول نبی امی کی اتباع کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا گیا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے اور آپ نے کیا کیا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، اچھائیوں کو فروغ دیتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، طیبات جو صاف ستھرے انسان کے دل کو جو بھانے والی معقولات ہیں، اچھی چیزیں ہیں، وہ انہیں حلال قرار دیتے ہیں، اور جن سے کراہیت ہوتی ہے ایک صاف ستھرے انسان کو، جسے خبائث کہا جاتا ہے، خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جو انسانوں نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیے ہیں، خواہ مخواہ کے بوجھ اپنے طور پہ انہوں نے لاد لیے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور وہ بیڑیاں، وہ طوق و سلاسل جن کے ذریعے سے اپنے آپ کو انسانوں نے باندھ لیا ہے، اللہ کے نبی اسے ہٹاتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، بوجھ کو اتارتے ہیں اور طوق و سلاسل کو کاٹتے ہیں۔ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، طیبات کو حلال قرار دینا، خبائث کو حرام کرنا،
اور جو انسانوں کے اوپر بوجھ آ گئے ہیں اسے ہٹانا، جو کہ انسانوں نے خود لا لیے ہیں، اور جو طوق و سلاسل ہیں جس میں انسانی معاشرہ جکڑا ہوا ہے، ان طوق و سلاسل کو ہٹا کر انسانی معاشرے کو زمین کے سینے پہ آزادی فراہم کرنا، آزاد انسان کو زمین پہ چلنے پھرنے کا موقع فراہم کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو دنیا میں بھیجا، کوئی انسانوں کے بوجھ کے لیے نہیں بھیجا کہ آپ کی کوئی شریعت ایسی ہے کہ جو انسانوں کے لیے بوجھ ہے، بہت مشکل ہے۔ انسان صحیح الفطرت، انسان جس چیز کو اچھا قرار دیتا ہے، اللہ کے نبی اس کام کو فروغ دینے کے لیے ان اچھائیوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ایک صحیح الفطر انسان جس کو خراب سمجھتا ہے، جس کو برائی قرار دیتا ہے، اللہ کے نبی اسے روکتے ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ اس زمانے میں بھی مخالفت ہوئی اور آج بھی اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ پورے انسانیت کے سامنے، پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے سوالیہ نشان ہے۔ تم اسے بہت بوجھ سمجھتے ہو، تم اسے بہت برا سمجھتے ہو۔ ایک صحیح الفطرت انسان جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، کمانڈ ڈو اٹ، آپ کیجئے، اللہ کے نبی اس کو حکم دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بہت بڑا پہاڑ ہے جو انسان کے کرنے کے لیے بہت مشکل ہے، اللہ کے نبی اس کا حکم دے رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ خبائث جو ایک صحیح الفطر انسان جس کو بہت برا سمجھتا ہے، بہت برا نہیں، برا سمجھتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ڈونٹ ڈو، مت کرو۔ یہ کیا بری بات ہے؟ اس کام کی تم مخالفت کر رہے ہو، اور یہ مخالفت آج بھی چل رہی ہے۔ آج تو جتے بندیوں کے ساتھ اس کی مخالفت چل رہی ہے، نئے نئے اصطلاحوں کو وضع کر کے اس کام کی مخالفت چل رہی ہے، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے پاورز اس اچھے کام کی مخالفت پہ چلے آئے ہیں کہ صحیح الفطر انسان جس کام کو اچھا سمجھتا ہے کیجئے، اور جو برا ہے مت کیجئے، اس کا حکم دیتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آج کے دور میں جو ظاہری فائدے، جو ملینز آف فائدے ہیں، اس میں سے ایک یا دو فائدہ اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے، لاکھوں فائدے، لاکھوں ظاہری فائدے، روحانی فائدوں کی تو ذکر نہیں کروں گا میں، صرف ظاہری فائدے جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ لاکھوں، اس میں سے ایک یا دو کا میں ذکر کروں گا، ہر آدمی پھڑک اٹھے گا کہ واہ کیا بہترین بات اللہ کے نبی دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ جس اہل ایمان بچے ہوئے ہیں جس برائی سے، جو اپنے نبی پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا مت کرو، لیگل شادی کرو، اور 4 شادیاں کر سکتے ہو، اور 4 شادیوں سے ہٹ کر کچھ اور کرو گے وہ ایلیگل ہے، اور جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا حکم اللہ کے نبی دیتے ہیں۔ فری سیکس ڈونٹ ڈو، مت کرو، وہ منکر ہے، فحش ہے، مت کرو۔ شادی کرو اور سیکس کرو، یہ کرو، ثواب ہے، مجاہد کا ثواب ہے۔ کچھ احادیث میں تو اللہ کے نبی یہ فرمائے۔ صحابہ تو بڑے حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا بات ہے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ تمتع کرتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اجر و ثواب ملے گا اس عمل پر۔ بڑی حیرت ناک بات، بھئی اپنی بیوی کے ساتھ
ایک آدمی سیکس کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثواب ہے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ صحابہ نے کہا کہ ہم اسے اپنی لذت کے لیے، اپنے سرور کے لیے کام کرتے ہیں، اس کام پر بھی اسے ہم کو اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی غیر عورت کے ساتھ کرے تو تم کو کیا ملے گا؟ گناہ عظیم ملے گا۔ جب وہ کام کسی غیر عورت کے ساتھ تم کرو گے تو گناہ عظیم ملے گا، اگر وہی کام تم جائز انداز میں بیوی کے ساتھ کرو گے تو اجر کیوں نہ ملے؟ کس بلندی پہ اجر و ثواب کو اللہ کے نبی لے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ شادی کرو اور سیکس کرو، اور شادی کے باہر سیکس حرام اور منع ہے۔ دنیا نے اس کی مخالفت کی، 20ویں اور 21ویں صدی نے تو مکمل مخالفت کی۔ آج کے ساری دنیا میں لیڈر مانے جانے والے تمام ممالک نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ فری سیکس، فری سیکس۔ عورتیں اتنے ارزاں ہو گئیں کہ پانی سے زیادہ ارزاں ہو گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بیماریاں پھیلی، وینیریل ڈیسیزز اور ایڈز۔ آج دنیا کا ہر ملک ملینز آف ڈالر اس ایڈ کے تدارک کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ ایک عظیم الشان ظاہری فائدہ۔ اور یو این او کی یہ رپورٹ ہے کہ مسلم ممالک جہاں پہ فری سیکس منع ہے وہاں پہ ایڈز کا ایک کیس بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک معمولی سا ظاہری فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ نیکی کرو اور برائی سے رک جاؤ، اس پہ مسلمانوں نے عمل کیا تو اتنا بہترین معاشرہ، نہ وہاں پہ کوئی سفلس کا روگ ہے، نہ کوئی وینیریل ڈیسیز ہے، اور نہ کوئی ایڈز دکھائی دیتا ہے، بلکہ وہ عظیم الشان ممالک جو کہلائے جاتے ہیں، جن کا کلچر بام عروج پہ پہنچا ہوا ہے، ان کے ہر محلے میں کتنے ہی ایڈز کے مریض دکھائی دیتے ہیں، اور ہر گورنمنٹ مغرب سے لے کے مشرق تک اپنے بجٹ میں ملینز آف ڈالر اس ایڈز کے تدارک کے لیے خرچ کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی جو شریعت، جو اسلام پیش کیے ہیں، تم کہتے ہو کہ دہشت گردی، بس یہی آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو عظیم الشان کام کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کا بس ایک ٹپ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ملینز آف فائدے تو الگ ہیں، ایک فائدہ تم سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، ابھی تک اس مرض کے تدارک تک نہیں پہنچ سکے ہو۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اب آئیے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ کے نبی حلال چیزوں، اللہ کے نبی پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اتنا عظیم شان کام کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ کیا تمہارے اوپر بوجھ ہے؟ کہ توق و سلاسل ہے تمہارے اوپر؟ وہ تو تمہاری بہتری چاہتے ہیں، اور ان کی امت بھی تمہاری بہتری چاہتی ہے کہ ایسے سماج کو زمین پہ نافذ کرنا چاہتی ہے جس کے اندر طیبات لوگ کھاتے رہیں اور خبائث حرام قرار دی جائیں۔ they should be banned۔ اس کے بھی لاکھوں یا ملینز آف ظاہری فائدے ہیں، ہم بس ایک فائدہ بتا کے گزر جائیں گے۔ سور کا گوشت اللہ کے نبی نے کہا حرام،
مسلمان ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ دنیا کی کثیر آبادی سور کے گوشت کو بڑے لذت سے کھاتی ہے۔ معمولی ایمان رکھنے والا بھی انتہائی کراہیت سے سور کے گوشت کو دیکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سور کے گوشت سے پیدا ہونے والے ہزاروں بیماریوں سے بچ جاتا ہے مسلمان۔ سور کے گوشت کھانے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی پوری کتابیں موجود ہیں۔ کس طرح یہ کھانا، یہ سور کے گوشت کھانے سے جو نقصانات اور جو بیماریاں ہوتے ہیں وہ پوری کتابیں اور باضابطہ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، اس کا علاج چلتا ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ بات، بکرے کا گوشت کھائیے، مرغی کا گوشت کھائیے، گائے کا گوشت کھائیے، تو یہ بات ہے، کوئی مرض نہیں۔ خبائث، سور کا گوشت، خون، لیکن تم نے اسے اپنے لیے حلال کر لیا، آج پریشان ہو۔ ایک ظاہری فائدہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، ان کو ایک بیماری ہو گئی، ڈاکٹر صحیح طور پہ پہچان نہیں سکا، کچھ سی ٹی اسکین وغیرہ کروایا۔ وہ سی ٹی اسکین لے آنے کے بعد اس نے کہا کہ ارے یہ بیماری تم کو کیسا ہو گئی، مسلمانوں کو نہیں ہوتی نا یہ بیماری۔ ارے کیوں صاحب؟ نہیں، تمہارے دماغ میں چھوٹے چھوٹے کریم موجود ہیں جو سور کا گوشت کھانے والوں کو ہوتے ہیں۔ کیسا ہو گیا یہ تم کو؟ مسلمانوں میں تو یہ بیماری ہوتی ہی نہیں۔ ماں باپ رسول اللہ پہ قربان، یحل لہم الطیبات یحرم علیہم الخبائث، ہزاروں بیماروں سے مسلمان بچ گئے۔ بہرحال دوسرے ڈاکٹر کو بتایا گیا تو وہ مرض نہیں نکلا، کوئی دوسرا ہی مرض تھا، لیکن دماغ کا ایک مرض تھا۔ لیکن وہ مرض جو سور کے گوشت کھانے سے ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کریم یعنی بالکل جیسے لمبے جراثیم تو نہیں کہیں گے، ذرا بڑے اس سے کیڑے دماغ میں آ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ گھر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ دن کے بعد آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ خبائث میں ایک خبیث چیز شراب۔ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پہ مکمل ایمان رکھتا ہے بچ جاتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ شراب پینے والے، اس کا گھر برباد۔ آپ گاؤں میں جا کے دیکھیے، گاؤں میں جو عورتیں ہیں ان کی بپتا سنیے، غریب عورتوں کی، ہر ایک کی بپتا یہی رہے گی کہ ہمارا شوہر شراب پیتا ہے، گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے۔ حیدرآباد میں یہ وہ بستیوں میں جہاں پہ انکم کم ہوتی ہے وہاں پہ یہ بات آپ کو ملے گی، لیکن گاؤں میں جہاں پہ انکم کم ہوتی ہے، لوگ بہت پریشانی سے زندگی گزارتے ہیں، کمائی تو ہوتی ہے لیکن کمائی کا بڑا حصہ شوہر شراب میں خرچ کر دیتا ہے۔ ایک بپتا، اسی بپتا کو سن کر مرحوم چیف منسٹر آندھرا پردیش کا، اس نے آندھرا پردیش میں شراب کو بین کر دیا تھا۔ عورتیں اچھل گئی تھیں، خوش ہو گئی تھیں، این ٹی راما راؤ۔ لیکن بعد میں آندھرا پردیش حکومت چلانا بڑا مشکل ہو گیا تھا، ریونیو بڑا جنریشن مشکل ہو گیا تھا، کہا کہ شراب پیو، ہم کو پیسے دو۔ ریونیو جنریشن گورنمنٹ کا ایسا ہوتا ہے۔ سرہوسس، مہاراشٹر کا سابق چیف منسٹر ابھی گزشتہ سال دم توڑ دیا، کلیجہ خراب، سرہوسس ہو گیا۔ مسلمان آزاد سرہوسس سے بچ جاتا ہے، بہت سارے بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ بیوی بچوں کے چہرے پہ اس کی مسکان ہوتی ہے، جتنا کماتا ہے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اس کا ایک ظاہری فائدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا
جس کا فائدہ مسلمان بھرپور اٹھا رہے ہیں اور سوچ نہیں رہے، لیکن فائدہ مکمل اٹھا رہے ہیں، لیکن ان غیر مسلموں کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیے تو سر جھک جائے گا۔ واہ کیا بہترین اصول اللہ کے نبی نے ہم کو دیے ہیں۔ اگر یہ اصول ساری دنیا میں نافذ ہو جائیں اور ساری دنیا اللہ کے نبی کو آخری نبی مان لے اور آپ کے طریقے پہ چلنے لگے، ساری دنیا سے بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ کے نبی لوگوں کے اوپر جو بوجھ آ گئے ہیں اسے اتارتے اور طوق و سلاسل کو کاٹتے، جو بیڑیاں ہیں ڈال لیا ہے انسان نے اسے ہٹاتے ہیں، پوری درد مندی کے ساتھ ہٹاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بھی ایک دو فائدے سن لیجئے، اس لیے کہ ایک ایک کام کے جو اللہ کے نبی نے انجام دیا، ملینز، احاطہ مشکل ہے۔ صرف دل میں یہ بات بیٹھ جائے، دل معترف ہو جائے، اس کے لیے ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں موجودہ زمانے کی لے کر۔ آج بھی یہ شریعت کتنی اہم ہے، کتنی اپروپریٹ ہے۔ لوگ کہتے اٹ از ریٹروگریڈ، یعنی بہت پرانی، ریگریسو، یعنی بہت پرانی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ آج کے دور میں کیسے چلے گی شریعت؟ نہیں، اٹس ڈائریکٹلی ایڈریسنگ یور اون پرابلمس آف دس ایج۔ آج کے زمانے کے پرابلمس کو ایڈریس کر رہی ہے رسول اللہ کی شریعت۔ تم نے رسول اللہ کو چھوڑا، دواخانوں کا آباد کر دیا، اپنی بیوی بچوں کو بھوک مری میں مبتلا کر دیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، انسانوں نے بوجھ لاد لیے۔ اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلا بوجھ انسانیت پر سے اتارا وہ شرک کا بوجھ ہے۔ شرک ایسا بوجھ ہے کہ اس کے مقابلے میں توحید پرستی سمجھ سکتا ہے کہ واہ وہ کتنا آزاد اور اچھے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے۔ ایک اللہ کو ماننا، قولوا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ایک ایسا وے آف لائف ہے جو آدمی کو بہت سارے طوق و سلاسل اور بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو شخص ایک اللہ کو چھوڑتا ہے پھر کسی دوسرے ایک من دون اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، ایک اللہ کو چھوڑنے والا وہ ایک اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کسی ایک خدا پہ ٹک نہیں سکتا۔ ہر چند دن کے بعد ایک خدا بدلتا رہتا ہے۔ ایک خوف، میں نے اس کو مانا وہ کیا کرے گا، میں نے اس کو مانا وہ کیا کرے گا۔ وہ بت ہوں یا خبریں ہوں، ایک اس پہ آدمی ٹک نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ خدا کو ایک ماننے والا زمین پہ آزاد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ سورہ حج میں فرماتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو کوئی اللہ سے شرک کیا، ایک اللہ کے در کو چھوڑا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ اتنی بیوٹیفل، اتنی خوبصورت دیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ شخص آسمان سے گر گیا۔ خر فکأنما خر من السماء، آسمان سے گر گیا۔ اب آسمان سے گرنے کے بعد جب وہ فضا میں آیا تو فضا میں کئی طرح کے پرندے ہیں جو اسے لپک کے اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ یا ہوا ایسی ہے اسے ایک ایسے مقام پہ لے جائے گی جہاں اس کے چیتھڑے نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ مت کرو، ایک خدا کو مانو، آزاد رہو گے تم۔
عام طور پہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اگر کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب ان کا حال دیکھیے، کہاں کہاں جاتے ہیں لوگ، کہاں کہاں جانے کا ان کو مشورہ دیتے ہیں، کہیں اطمینان نہیں ہوتا، کہیں اطمینان نہیں، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، نہ بیماری درست ہوتی ہے، نہ کہیں اطمینان ملتا ہے۔ کتنے پرندے ہیں جو فضائے آسمانی میں ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کہیں چین نہیں ملے گا اس کو، یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں۔ کیسے توق و سلاسل ہیں، نفسیاتی طور پر کتنا عظیم الشان مریض ہے وہ، عظیم الشان نہیں کہنا چاہیے، کتنا خطرناک مرض ہے وہ۔ عظیم الشان تو یعنی شاندار چیز کو کہتے ہیں، لیکن کتنا خطرناک مرض ہے کہ ایک آدمی نے توحید کو چھوڑا، ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ کہیں اسے اطمینان نہیں، کہیں اطمینان نہیں۔ ہم برادران وطن کو دیکھتے ہیں، ہر چند دن پہ خدا کو بدل دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا بوجھ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایک در پہ آؤ، ہر مسئلے کا حل۔ مرض آیا، اسی سے مانگو اس کی دوری، کم نہیں ہوا کوئی بات نہیں، جتنے گناہ ہیں وہ دھل رہے ہیں تمہارے۔ یہ مرض ہو کہ نہ ہو، ایک دن تمہاری آخری سانس ہونے والی ہے۔ کیا کانسیپٹ! صرف اس دنیا کی لذت، اس دنیا کی لالچ میں ایک سے دوسرے در پہ چلے جا رہے ہو کہ چند دن مل جائیں، چند گھنٹے سانسوں کے مل جائیں کہ یہ حضرت کر دیں گے، وہ حضرت کر دیں گے۔ یہ نہیں، جب تک تمہاری سانسیں ہیں، وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اللہ کے پاس، وہ پوری تم کر کے رہو گے اور اسی سے مانگو۔ سانسیں جب ختم ہو جائیں گی تو تمہارا آخری سفر شروع ہو جائے گا، اور جو تمہاری مصیبتیں ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو پاک کرتا چلا جا رہا ہے۔ آزاد آدمی ایک اور مقام پہ اتنا بیوٹیفل انداز میں اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ایک مشرک کی جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ادھر رحم ملے کہ ادھر رحم ملے، کیسا رہتا ہے نفسیاتی طور پر؟ آدمی بکھر جاتا ہے، کہیں چین نہیں ملتا۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمدللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اتنا بیوٹیفل انداز میں کہ ایک خدا کو ضرب اللہ مثلا، ایک مشرک کی مثال دے رہے ہیں اللہ کے نبی اس شخص کے بارے میں، فیہ شرکاء، کہ اس کے آقا ہیں، ایک غلام ہے، اس کے کئی آقا ہیں، اور آقا کیسے؟ متشاکسون، کج خلق، بد اخلاق۔ ہر آقا کہہ رہا ہے کہ میرا کام پہلے کر میاں۔ اب 4-5 آقا ہوں اور ایک غلام ہو اور پورے آقا بد اخلاق ہوں، اور ہر آقا کہہ رہا ہے کہ میرا کام پہلے کر، وہ غلام کی کیا حالت ہو جائے گی؟ عام طور پہ ایک پارٹنرشپ کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین کو اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں کہ پارٹنرشپ میں 2-4 سیٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ملازمت کرتا ہے وہ ملازم، اور سیٹ پورے کے پورے بد اخلاق ہیں۔ ہر سیٹ بولتا میرا کام پہلے کر، میرا کام پہلے کر، دوسرے دن ریزگنیشن دے گا، نہیں ہوتا صاحب۔ ہر آدمی بد اخلاقی سے کام کر رہا، نہیں تو گالیاں دے رہا۔
نفسیاتی طور پہ کیا اثر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کتنے بیوٹیفل مثال دے رہے ہیں کہ جو شرک کرتا ہے، ایک سے زیادہ خدا جب اس کے ہوتے ہیں اور ہر خدا بدخلق آقا کی طرح ہے اور کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے در پر، آؤ میرے در پر، اور دوسرا شخص کون ہے؟ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور دوسرا شخص ہے ایک آقا کا غلام، بس کسی کی سننا نہیں ہے اسے، آقا نے کہہ دیا سن لیے، ایک ہی موقع پہ دو دو تین تین آرڈر دے رہے نہیں، سَلَمًا لِرَجُلٍ، ایک ہی آقا کا غلام، سو پیسفل، سو اچھا۔ حَلْ يَسْتَوِيَانِ مثلا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں صاحب؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح طوق و سلاسل کو کاٹا، ایک آزاد موحد کو زمین پہ کھڑا کر دیا، نہ اس کا کوئی زمین پہ من دون اللہ کوئی خدا ہے اور نہ کوئی آقا ہے، نفع بھی اللہ ہی پہنچاتا ہے، نقصان بھی اللہ ہی پہنچاتا ہے، بچے بھی وہی دیتا ہے اور مصیبت بھی وہی دیتا ہے، خوشی بھی وہی دیتا ہے، سب کچھ وہ سَلَمًا لِرَجُلٍ۔ مالک بیمار ہو گیا، مالک تو مجھے شفا دے دے، مالک تو نے بچے دیے ہیں، ان بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے مولا، مالک پریشانی میں ہوں، میری پریشانی کو دور کر دے میرے مولا، سَلَمًا لِرَجُلٍ۔ اور پریشانی آ گئی، یہ حضرت بولے دیوار پہ یہ لگا دو، وہ حضرت بولے نہیں یہ لگا دو، پھر وہاں گئے وہ نہیں یہ لگا دو، مختلف قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری لگاؤ تختی، تمہارے دیوار پہ فائدہ ہوگا۔ کیا نفسیاتی کیفیت ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی کیا کیے ہیں؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، سب سے پہلا کام توحید کی دعوت پورے انسانیت کو طوق و سلاسل سے، اور وہ اندھیرے جو شرک ان اندھیروں میں لے جاتا ہے، ان سے اللہ کے نبی اجالے میں لے گیا ہے۔ دوسرا فائدہ جو انسان بوجھ اپنے اوپر لاد لیتا ہے، یہ میں آج کے تناظر میں انالائز کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیے ہیں، اللہ نے جو تعارف پیش کیا ہے، آج کے دور میں ملینز آف فائدے ہیں، اس میں سے ایک دو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہر عنوان کے تحت۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ دوسرا ایک فائدہ، کاروبار، پیسوں کی ضرورت پڑی، بینک بولا آؤ، پیسے مل گئے، جو بھی واپس اتنے دینا، لاکھ لیے واپس 1.5 لاکھ دینا، کیا بوجھ ہے؟ صرف ضرورت پہ کچھ پیسے فراہم کیے جا رہے ہیں، اور بوجھ یہ ہے کہ اسے جتنا لیٹ کرے اتنے زیادہ پیسے دینا ہے۔ یہ تو گورنمنٹ کے بینکس ہیں جو RBI کے تحت ریگولیٹڈ ہیں، جو مہاجن جو ریگولیٹڈ نہیں ہیں، جو مال یا اماؤنٹ لیتے ہیں، سال 1.5 سال میں ڈبل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو سود ڈبل ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ آدمی ادا کرتا ہے، لیکن جو قرض لیے ہیں اس کا ڈیمانڈ باقی رہتا ہے، دیے ہی نہیں تو۔ ایک صاحب شادی کیے، بہت جگہ ولیمے کھائے تھے انہوں، میرا بھی ولیمہ شاندار ہونا، بالکل ہونا، پیسے تو تھے نہیں۔ اللہ کے رسول جو حیات بخش پیغام دیے تھے کہ تم نکاح سیدھا سادہ کر لو، سادہ کھانا کھلا دو، اگر نہیں ہے تو یہ بھی کر سکتے، اپنے دوست احباب سے بولو کہ میرا آج ولیمہ ہے، تم اپنے اپنے ٹفن لا لو، ہم مل کے کھا لیں گے، یہ بھی ولیمے کا ایک طریقہ ہے۔ سن لیجئے نوجوانوں، وہ خمخمے، وہ کیمرے، وہ مینو، یہ ولیمہ نہیں۔ اگر ایک دوست غریب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنے دوست احباب سے بول دیا کہ صاحب تم اپنے اپنے گھروں سے کچھ کھانا پکا کے لا لو، ہم تمام مل کے بیٹھ کے کھائیں گے،
ولیمہ. اللہ کے رسول نے کیا ہے. یہ مسکرانے ہنسنے کی بات نہیں ہے. جو بھی آج وہ اس ولیمے کو لوگوں کو بتائے گا وہ اس سنت کو زندہ کرے گا جو 100 مجاہدین پہ سے اعلیٰ ہوگا. وہ نوجوان ہمارے پاس تو یہ میں نے ٹھیک ہے انہوں نے پیسے لے لیے اور بہترین ولیمہ کیا اور وہ واپس نہیں کر سکے. یہاں سے شولہ پور کی بات کہہ رہا ہوں میں. اس کے بعد پتہ چلا کہ 1 سال کے بعد گھر چھوڑ دیے. کیوں؟ مہاجن کے لوگ صبح شام کھٹکا مار رہے تھے اور مارنے کی دھمکی دے رہے تھے اور لیے تھے وہ 1 لاکھ روپئے. 1 لاکھ تو ادا ہو چکے تھے, 1 لاکھ اس کا ڈیمانڈ تھا. وہ تو صرف سود ہے. اللہ کے نبی نے جو ایک آزاد انسان کو زمین پہ رکھا تھا یہ بوجھ ڈال لیا. ولیمہ ایسے چھونا. کتنے لوگ ہیں؟ یہ ہر گھر کے داستان ہیں. ہاں مالدار تو کر لیں ٹھیک ہے, ان کی پوچھ تو اللہ کے پاس ہوگی ہی, اس لیے کہ انہوں نے غریبوں کو راستہ بتایا. لیکن غریب آدمی تو کم سے کم سمجھے کہ میں غریب ہوں, مجھے آزاد زمین پہ رہنا ہے. نہیں, میں 1 دن کا شہنشاہ بنوں گا. لوگوں پہ میرا روب جمنا میری بریانی کا. پیچھے کچھ بھی ہو بھاگ گئے. نتیجہ یہ ہوا. تو پورے پیسے ادا ہونے کے باوجود یہ اصل جو ہے وہ باقی ہے. یہ توق و سلاسل, یہ بوجھ ہے جو آج کی دنیا میں اللہ کے نبی جو حیات بخش پیغام وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. پہلے تو یہ خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں اللہ کے نبی. نہیں, یہ پوری غلط خواہش ہے. انتہائی ضرورت پہ تم لون لے سکتے ہو اور وہ لون ہے قرض حسنہ. جتنا لیے اتنا واپس کرو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالی اعلان فرماتا ہے کہ ہم سود کی مٹھ مار دیتے ہیں, سود کو ختم کر دیتے ہیں اور سود کی جگہ صدقات کو فروغ دیتے ہیں. صدقے کی تعریف میں, صدقے کی ڈیفینیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی صدقہ قرار دیا ہے اور اس کو اس صدقے سے کہ آدمی انفاق کر دیتا ہے دے دیتا ہے اس سے بہتر قرار دیا کہ آدمی دوسرے اپنے بھائی کو قرض حسنہ دے. قرض حسنہ دینے پہ 2 اجر ہے. یہ لے تیری ضرورت پوری کر لے تو اس کو 1 اجر ہے. لیکن کوئی بولا کہ نہیں مجھے قرض ہونا تو قرض دینے والے کو 2 اجر ہے. بینکنگ ایسا سسٹم قائم ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کہ کسی کو لاکھ روپے دے کے زیادہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے بینک ہوں گے جو ضرورت مندوں کو ان کی تحقیق کر کے لاکھ روپے فراہم کریں گے اور لاکھ روپے ہی انہیں واپس ادا کرنا پڑے گا. پورے بوجھ اللہ کے نبی کی شریعت کاٹ دیتی ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. امریکہ جو ساری دنیا کی آنکھوں کا مرکز, ہر سینے میں دل مار لے رہا لٹ لٹ امریکہ جانا بول کے, ہر ایک کے دل میں ہے. وہاں پہ عالم یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے وہاں کی اکنامی جب ڈاؤن ہوئی, لوگ اپنے اصل ادا کرنے کے باوجود بھی بینکوں کو پوری رقم سود کے ساتھ ادا نہیں کر سکے. بینکوں نے آ کے ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا. تو میں نے کئی آرٹیکل پڑھے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے سامان چھوڑ کر خالی ایک کار میں شہر کے باہر جا کے زندگی گزارنے لگے. یہ امریکہ ڈیولپڈ کنٹری, ترقی یافتہ, جس کے آسمانوں میں سیٹلائٹ, جس کے بیلسٹک میزائلز, ساری دنیا جس سے کانپتی ہے, اس کے پیٹ میں یہ کیڑے مچل رہے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے. تم اپنے سٹیزنز کو گھر فراہم نہیں کر سکتے ہو. سنیے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی مقروض قرض ادا نہیں کر سکتا ہے، عدالت میں اس کا کیس پہنچتا ہے، تو عدالت 4 چیزوں کو خرق نہیں کر سکتی۔ ایک، جس سے وہ کمائی کرتا ہے وہ اوزار، اس کو خرق نہیں کر سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کا پیٹ چلنا ہے، بیوی بچوں کو اسے پالنا ہے۔ آج سب سے پہلے آ کے یہ بینک اپنے انڈسٹریز کو، اپنے فیکٹریز کو تالا لگائے تھے، ختم۔ واہ کیا ترقی یافتہ امریکہ کے پٹھو ہیں جی۔ پورے بینک لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر صحیح وقت پہ ان کا قرض ادا نہ کیا جائے، کچھ مہلت کے بعد بھی نہ دیا جائے، سب سے پہلے فیکٹری کلوز۔ اللہ کے رسول کی شریعت جو لوگوں کو روشنی دیتی ہے، اوزار جس سے آدمی اپنی گزر بسر کرتا ہے، اسے خرق نہیں کیا جا سکتا۔ جس گھر میں وہ رہتا ہے اسے خرق نہیں کیا جا سکتا، اسے نیلام نہیں کیا جا سکتا، اسے پرسکون زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ امریکہ کے منہ پہ تماچا ہے شریعت کا کہ تم اپنے سٹیزنز جن سے محبت کا ڈھونگ رچتے ہو، جب تمہارے بینک ان کے پیسے ادا نہیں کرتے ہیں تو تم ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، وہ روڈ پر آ کے اپنی کاروں میں زندگی گزارتے ہیں، روتے ہوئے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں۔ شریعت محمدی کہتی ہے کہ اگر گھر ہے رہنے کا جہاں پہ آدمی سکون سے رہتا ہے، اسے نہ نیلام کیا جا سکتا ہے، نہ اس پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ جو برتن کھانے پینے کے ہیں اسے خرق نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اگر مقروض وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سورہ بقرہ میں اگر مقروض تمہارا قرض ادا نہیں کر سکتا ہے تو اسے مہلت دو۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر معاف کر دو تو بہتر ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ دیکھیے کہ جو بہترین حیات بخش پیغام اس طرح جو مقروض کتنا آزاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اندازہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی if it is implemented the human being is totally free، فریڈم محسوس کرے گا۔ حضرت گرامی، بس 1 منٹ میں آخری حصے کی بات کہوں اور ہم واہ 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 کیا شریعت ہے سنیں، ارے کیا بات ہے صاحب، آج کے دور میں بھی چل رہی۔ یہ سن کے گھر میں جا کے دستر پہ گرم گرم کھانا کھا کے سونا یا اپنے کاموں میں لگ جانا یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہم تمام کے کندھوں پر عظیم الشان ذمہ داری ڈال رہی ہے، وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امیج لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد پوری انسانیت سے کہا والذین آمنوا بی، ہمارے رسول پہ جو ایمان لائے گا، وعزروہ، ہمارے رسول کی جو حمایت کرے گا، ونصروہ، ہمارے رسول کی جو نصرت اور مدد کرے گا، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور ہمارے رسول کے ساتھ وہ نور جو قرآن کی شکل میں آیا اس کی اتباع کرے گا، فاولئک ھم المفلحون، وہی کامیاب ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ بہترین زندگی گزار لے رہے ہیں، گھر شاندار بن گیا ہے، کوئی بھوک کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بھوک سے پہلے لگنے سے پہلے ہی کھانا تیار ہے، ڈرائنگ روم میں آ رہے۔ واٹ از اسٹینڈرڈ آف لائف صاحب؟ یہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے 4 چیزیں اہم ہیں، والذین آمنوا بی وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہے۔ جب اتنا عظیم الشان انٹروڈکشن ساری دنیا کے سامنے اللہ کے نبی کا آیا، اللہ کے نبی کی امت کو اس آیت کا دوسرا ٹکڑا اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کرنا چاہیے۔ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں،
اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور قرآن مجید جو نور آپ لے کر آئے ہیں نہ ہی اس پہ عمل کرتے ہیں بلکہ اس کو زمین پہ نافذ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ کام ہم کر لیں، اللہ تعالیٰ نے فائنل ورڈکٹ دے دیا، اولئک ھم المفلحون، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔